کرتے ہیں, ہزاروں ای میل آتے ہیں, ہزاروں کال آتے ہیں, تو آپ اپنے اوپر ہی مت لیں اس کو. کامن کوشچنس ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ ایک جیسے سوال بھی کرتے ہیں, تو ان سوالات کو میں نے جمع کیا تاکہ وضاحت ہو جائے, چونکہ آپ لوگ بھی سنتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ اس کو اور سنیں گے, وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری شرمگاہ بہت چھوٹی ہے, کیا میرا نکاح درست ہے؟ ایک کامن کوشچن ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں, تو میں جنرلی ان کو آسک کرتا ہوں, تمہیں پتہ کیسا چلا تمہاری شرمگاہ چھوٹی ہے؟ ہو سیڈ یو, ہو ٹولڈ یو, کس نے بولا تم کو؟ دیکھیے, اگر کوئی کہے میری گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی سے, تو آپ کو کیسا پتہ چلا آپ کی گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی, جب تک آپ نے اس کی گاڑی نہیں دیکھی؟ کامن ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ میری شرمگاہ چھوٹی ہے, تو میرا بیسک کوشچن ہے کس نے کہا آپ سے؟ یہ دیکھیے نوجوانوں کے سوالات ہیں یہ, اس لیے میں ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ میری خواہشات نہیں. کس نے کہا آپ سے؟ تو اس کا یہ کہاں سے شروع ہوا معلوم آپ کو؟ آپ نے گندی گندی پکچریں دیکھی ہوں گی, آپ نے تصاویر دیکھ لیے ہوں گے, یا کچھ لوگ نے دیکھی نہیں ہوں گے لیکن ان کو دکھا دیے گئے, کچھ کو دکھائے نہیں ہوں گے, اچانک نظر پڑ گئی. اب نظر پڑنے سے کیا ہوتا ہے, یہ چیزوں میں انسان بہت محتاط ہوتا ہے. سمجھ لیجیے ایک میگزین تھی کوئی بری, نظر پڑ گئی اور اس نے دیکھ لیا مرد کی شرمگاہ جو کہ بہت بڑی تھی. اب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے اس سے, اور یہ سوچ رہا ہے شاید, تو دیکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا آدمی کیسا اور کیسا نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو انسان کی, مرد کی شرمگاہ کے سائز ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. طبی اعتبار سے, میڈیکل اعتبار سے, اگر 2.5 انچ, 2.5 انچ یا اس سے زیادہ, یا 2 انچ سے ابو ہو, تو انسان مکمل طور سے جماع کی لذت سیکس کا بینیفٹ بھی اٹھا سکتا ہے, اور اس کی اولاد کی پیدائش میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کامن کوشچن لوگ کرتے ہیں, یہ اس برائی کی وجہ سے, یا پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے چکر میں مت جائیے جو پتہ نہیں اینیمیشن اور ایڈیٹنگ کے ذریعے کیا کیا کر آپ کو بتا رہے ہیں, اور آپ اس چکر میں. اور آج دنیا میں سب سے بگیسٹ جو سیلنگ جو انڈسٹری ہے وہ سیکس ٹوائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتا دے گا تم اس لائق ہی نہیں ہو یہ عمل کرنے کے, اس لیے کہ اس کے لیے تو اتنا چاہیے, ایسا چاہیے, ویسا چاہیے, اور قومیں تو برباد ہو ہی گئی, ان کو تو چھوڑ ہی دیجیے. آپ امت مسلمہ کا نوجوان بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے. یہ سب نکالیے اپنے ذہنوں سے, یہ سب فطری اعمال ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو فطری طور سے ویسا بنایا. ایک بار ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے, اس نے ایک بیوی عورت سے نکاح کیا, اس کا کیا معاملہ ہے؟ مطلب تجھ سے سوال کیا اس نے؟ تو کہا نہیں. تو کو فریق ثالث بنایا؟ تو کہا نہیں. تو پھر تو بیچ میں کیوں پڑتا ہے؟ جب وہ راضی اور یہ راضی, تجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ واٹ یو ہیو ٹو ڈو, تم کو کیا کرنا ہے اس سے؟ ٹھیک ہے, تو وہ خاموش ہو رہے. میں نے کہا ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے کسی کی عام زندگی کی تعلق. آپ سے پوچھا اس نے, نہیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے پھر آپ اس کے تعلق سے؟ ٹھیک, تو بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یاد رکھیں. تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے مکمل طور سے نکال دیجیے. سیکنڈلی, نہیں میری تو شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے, اب اس کے لیے جو ہے پینس انہانسمنٹ پروگرامز چلائے جا رہے ہیں. مطلب شرمگاہ کو کیسے بڑھایا جائے, مختلف پروگرام چل رہے, تو کوئی مختلف پروگرام جس میں کھینچ کر لمبا کیا جا رہا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, مرد کی شرمگاہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا اعضا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی, جس کے اندر بہت کم مسلس ہوتے ہیں. میجر جو ورک ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلڈ پریشر سے ہوتا ہے. پورا خون کا دوران اس کے اندر جانے سے, جنسی خیالات کی وجہ سے, اس سے وہ جو ہے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے. یاد رکھیے, ایک چیز جو بلڈ پریشر سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے اس کو ایکسرسائز سے بڑا کر سکتے ہیں. ایکسرسائز سے بائسپس بڑے ہو سکتے ہیں, ٹرائسپس بڑے ہو سکتے ہیں, شولڈرز بڑے ہو سکتے ہیں, تھائز بڑے ہو سکتے ہیں, لیکن شرمگاہ نہیں ہو سکتی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہزاروں روپیے, یا ادر لینگویج میں کہوں تو ہزاروں ڈالر ڈال رہے ہیں صرف انہانسمنٹ بڑھانے کے لیے. مختلف آپریشنز کیے جا رہے ہیں, اللہ رحم کرے. فطری چیز کو غیر فطری بنایا جا رہا ہے, اور غیر فطری چیز کو فطرت بنایا جا رہا ہے. اس کو ہم کو بہت زیادہ سمجھنا ہوگا, بالخصوص وہ نوجوان جو ویسٹ میں رہتے ہیں, UK ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک, تو اس چکر میں بالکل مت جائیے. یہ سب چیزیں, کوئی انہانسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کوئی امپلانٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو جو ہے آگمنٹیشنس کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے یہ سمپل ہے, نیچرل ہے, اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس طرح. آپ دوسری گاڑیوں کو دیکھیں گے تو اپنی گاڑی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی. کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی کو کچھ دیکھنے کی. اللہ نے ہر کسی کو اس لائق بنایا, اور وہ کر سکتا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو بیماریاں ہوں یا جو اب نارمیلٹیز ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. یاد رکھیے, اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کبھی, لیکن بہرحال یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی. ٹھیک, بہرحال سیکنڈ چیز,